الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے خلاف اور خاص طور پر ہمارے جو عائلی مسائل ہیں، عائلی قوانین ہیں، ان قوانین کے اندر، ان مسائل کے اندر موجودہ برسر اقتدار حکومت دخل اندازی کر رہی ہے. جس میں طلاق ہے، نکاح ہے، حجاب ہے، این آر سی ہے، اور اسی طرح وقف بل ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کا تعلق ہمارے دین سے ہے، ہماری شریعت سے ہے. وقف تو ایک عبادت ہے. اب عبادت کے اندر ہم کسی غیر کو داخل نہیں کر سکتے. عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے. جیسے قرآن کریم کے اندر ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کی ملکیت ہیں، مساجد اللہ کے گھر ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پس تم مسجدوں کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. یعنی مسجدوں کے اندر عبادت جو ہوتی ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے. مسجدوں کے اندر اگر کسی سے مانگا جا سکتا ہے تو وہ اللہ ہی سے مانگا جا سکتا ہے. مساجد جو ہے اللہ کی ملکیت ہیں، مساجد اللہ کے گھر ہیں، اور اس مساجد کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے، نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، دعائیں ہیں، تلاوت ہے، ان ساری عبادتوں کا مقصد اللہ کی رضا ہے،
اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، کسی غیر اللہ کے لیے یہ اعمال نہیں کیے جاتے۔ اسی طرح وقف بھی عبادت ہے، عبادت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، وقف بھی اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ اب اس میں کسی غیر اللہ کا عمل دخل یہ ہمارے دین کے سراسر خلاف ہے۔ لہذا ایمان والے کو چاہیے کہ سب سے پہلے یہ مدعا کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، اس سے واقفیت ضروری ہے۔ آج کل کے ماحول کے اندر، آج کل کے ماحول میں اس سے واقفیت ضروری ہے کہ بھئی یہ وقف بل ہے کیا چیز، اور وقف کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے دوستوں اور بزرگوں، وقف ایک عبادت ہے، شریعت کا تقاضا ہے، اس کے اندر کسی کو بھی عمل دخل کرنے کا استحقاق نہیں ہوتا، اور یہ وقف زمین جائیداد اور دوسری اشیاء کو جو وقف کیا جاتا ہے، وقف کرنے کے بعد وہ چیز جو ہے اللہ کے قبضے میں آ جاتی ہے، اس کے اوپر کسی کا حق نہیں چلتا، وہ اللہ کے اختیار میں آ جاتی ہے۔ واقف یعنی جس نے اس چیز کو وقف کیا ہے اس کا بھی اختیار اس کے اوپر نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر کسی نے زمین وقف کر دی مسجد کے نام پر کہ میں نے اس زمین کے اس حصے کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، مسجد کے اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا۔ اس طرح کہنے سے وہ زمین کا وہ حصہ اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، اللہ کی ملکیت میں وہ زمین کا حصہ آ جاتا ہے۔ اب واقف کا بھی اختیار زمین کے اس حصے پر نہیں چلتا، نہ اس کی وہ ملکیت ہے، اور یہ اختیار واقف جو ہے رضائے الہی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس چیز کو وقف کرتا ہے۔ اب اس کا جو مقصد ہے کہ بھئی میں اس چیز کو اللہ کے لیے وقف کر میں اللہ سے اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز کی امید کرتا ہوں، اور اللہ مجھے اس سے بہتر چیز عطا کرنے والے ہیں، اب اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو بہرحال زمین کا وہ حصہ اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، اللہ کی ملکیت میں آ جاتا ہے، زمین کا وہ حصہ اب مسجد کے لیے ہمیشہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے۔ اب کسی کمیٹی کا بھی اس کے اندر اختیار نہیں رہتا، غیر اللہ کا اس کے اندر اختیار ہی نہیں رہتا۔ تو اس طرح ہمارے پورے ملک ہندوستان کے اندر اخبار کی رپورٹ کے مطابق 9 لاکھ ایکڑ زمین اوقاف کے اندر ہے۔ تو موجودہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اوقاف کی جو ساری جو ملکیتیں ہیں ان ملکیت کو وقف سے نکال کر وہ اپنے قبضے میں کر لینا چاہتے ہیں، بلکہ وہ اپنا اختیار اس کے اوپر چلانا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر وقف بل کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، جس کے ذریعے سے اس بل کے ذریعے سے
مسلمانوں کی جائیداد اور وقف پراپرٹی اور دیگر جو مساجد ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، درگاہیں ہیں، قبرستان ہیں، اس ساری جو ملکیتیں ہیں مسلمانوں کی، وہ متاثر ہو سکتے ہیں، نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے ہم کو جو ہے پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر جائیداد ہماری جو مثلا کوئی قبرستان ہے وقف کے اندر، اب بل اگر خدا نہ خواستہ اگر پاس ہوا تو وہ لوگ ہم کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے ان سے اجازت لینی پڑے گی۔ اگر وہ دفن کرنے کی اجازت دیں گے تو ہم کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ بہت سارے نقصانات اس بل کے پاس ہونے کے بعد ہیں، تو اس کی جانکاری ہر مسلمان کو ہونی چاہیے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبًّا۔ حدیثوں کے اندر بھی اس کے بہت سارے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، باغ کے اندر فصل تھی، باغ تھا، نماز کی رکعت باندھ چکے ہیں، دوران نماز باغ کے اندر ایک پرندہ آیا، پرندہ آ کر کے وہ جو باغ تھا بالکل گھنا تھا، وہ پرندہ داخل تو ہوا اندر باغ کے اندر، لیکن اس کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، اتنا گھنا تھا، اندر کی جو فصل تھی اتنی گھنی تھی۔ چنانچہ وہ نماز میں مشغول ہیں، وہ پرندہ ادھر سے گھسنے کی کوشش کر رہا، پھر ادھر دوسری طرف سے نکلنے کی کوشش کر رہا، اس کے اس نکلنے کی کوشش کی وجہ سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی نماز کے اندر خلل پیدا ہوا، سہو ہو گیا۔ اب حضرت ابو طلحہ بھول گئے کہ میری کتنی رکعتیں ہوئی اور کون سی رکعت میں پڑھ رہا ہوں، یہ بھول گئے۔ تو انہوں نے اس کو بہت بڑی مصیبت سمجھا کہ بھئی اس باغ کی وجہ سے میری نماز کے اندر خلل ہو گیا، میری نماز خراب ہو گئی۔ چنانچہ دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی، میں نماز پڑھ رہا تھا باغ کے اندر، اس طرح کا میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، میری نماز کے اندر خلل ہو گیا، چنانچہ میں آج کے بعد سے اس باغ ہی کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ باغ کو راہ خدا میں وقف کر دیے، اللہ کے لیے وقف کر دیے، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہوں، اور آپ جہاں چاہیں جیسے چاہیں اس کو خرچ کیجئے، صرف کیجئے۔ تو دوستو اور بزرگوں، حضور کے زمانے سے ہی اپنی چیزوں کو راہ خدا میں وقف کرنے کا سلسلہ ہے، اور جب اس کو وقف کیا جاتا ہے تو واقف کا بھی اس کے اندر اختیار نہیں رہتا، حالانکہ واقف کا اختیار رہنا چاہیے لیکن نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اب وہ ساری وہ چیز جو ہے وقف چیز جو ہے، جو چیز وقف دی گئی ہے، وقف میں دی گئی ہے، وہ چیز اب اسلام کے مفاد کے لیے، شریعت کے مفاد کے لیے، اللہ کے احکام کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کے اندر تصرف ہوگا۔ اب اس کے اندر کسی غیر کا تصرف باقی نہیں رہے گا، نہ موجودہ حکومت اس کے اندر موجودہ حکومت اس کے اندر صرف کر سکتی ہے، نہ دخل اندازی دے سکتی ہے
کسی طرح کا کوئی تصرف نہ حکومت کر سکتی ہے نہ کوئی اور قوم کر سکتی ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اس کی حفاظت اپنے ایمان کی حفاظت ہے، اوقاف کی حفاظت اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت اپنے اوقاف کی حفاظت ہے، کیونکہ ہماری ساری جو چیزیں ہیں وقف سے جڑی ہوئی ہیں۔ آپ شہر کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ تقریباً مساجد وقف کے اندر رجسٹرڈ ہیں، وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہیں، تقریباً قبرستان وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہیں۔ تو اگر ہماری یہ مساجد ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، ہمارے قبرستان اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، تو پھر ہمیں نماز کہاں پڑھیں گے؟ ہم انتقال ہوا تو پھر تدفین کہاں ہوگی؟ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اس نازک وقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے مسلمان اس سے غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ تمام مدارس ہندوستان کے اندر وقف کے اندر ہیں، مساجد وقف کے اندر ہیں، خانقاہیں وقف کے اندر ہیں، قبرستان وقف کے اندر ہیں، درگاہیں وقف کے اندر ہیں، ساری چیزیں اللہ کے لیے وقف کی جا چکی ہیں۔ اب اس کے اوپر یہ جو ہے مسلمانوں کی مفاد کے لیے استعمال کی جانے والی چیزیں ہیں، اب ان کے اندر کسی غیر کا اختیار نہیں ہوتا۔ لہٰذا دوستو اور بزرگوں، ان کا تحفظ ایمان کا تحفظ ہے۔ جس طرح ہم اپنے ایمان کو بنانے کی، بچانے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے بھرپور کوشش اپنے اوقاف، اپنے وقف کے تحفظ کے لیے ہونی چاہیے۔ اپنے مساجد کی حفاظت کی خاطر اپنی کوشش اور فکر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے بڑے حضرات علماء اکرام جو ہے، جو گائیڈ لائنز اس کے لیے جاری کر رہے ہیں، اس کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے دعاؤں کا بھی خاص اہتمام کرنا ہے۔ گزشتہ جمعہ کے اندر بتایا گیا تھا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہمارے پاس ہتھیار صرف کوئی دوسری چیز استعمال نہیں کر سکتے ہم بطور ہتھیار کے۔ اب اس وقت موجودہ حالات میں اگر ہم کسی چیز کو اختیار کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے پاس دعا ہے۔ الدعاء یرد البلا، دعا مصیبت کو روک دیتی ہے، ٹال دیتی ہے۔ تو ہم اپنی خصوصی دعاؤں کے ساتھ، عمومی دعاؤں کے ساتھ دعاؤں کا خصوصی اہتمام ہو۔ اس وقت تقاضا یہی ہے کہ ہم تلاوت کے بعد دعا کا اہتمام کریں، نماز کے بعد دعا کا اہتمام کریں، اور تہجد کے بعد دعا کا اہتمام کریں، نوافل کے بعد دعا کا اہتمام کریں۔ دعا کے ذریعے سے اللہ جو ہے فیصلوں کو بدل دیتے ہیں۔ اگر دعا کریں گے، دعا کے ذریعے سے انقلاب برپا ہوتا ہے، تقدیر بدلتی ہے۔ تو اس لیے دوستو اور بزرگوں، دعاؤں کا بھی خصوصی اہتمام ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم صرف احتجاج اور ریالی اور جلسوں کے ذریعے سے اس مدعے کو حل نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تو چیزیں ہونا ہے، لیکن ان چیزوں کو بھی اگر کامیاب بنانا ہے تو دعا لازم ہے، کیونکہ یہ مدعا جو ہے، اس طرح کے جو بل ہیں، یہ بہت مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اگر یہ بل خدا نخواستہ اگر پاس ہو گیا تو دوستو اور بزرگوں، بہت بڑی خسارے کی بات ہے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر کہ مساجد کے اوپر تالے لگ جائیں گے، پھر ہم نماز کہاں پڑھیں گے؟ مساجد کے اوپر، مدارس کے اوپر پابندی لگے گی تو بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، وقت کا تقاضا ہے۔ پورے ملک کے اندر ایک تحریک سے چلی ہے کہ تحفظ اوقاف کے ذریعے سے جمعیت علماء اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے سے پورے ملک کے اندر ایک تحریک چلی ہے کہ
اوقاف کی تحفظ کے لیے جلوس اور جلسے ہو رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، تو اس لیے دوستوں اور بزرگوں ہم کو بھی ان چیزوں کے اندر معلومات رکھنا ہے کہ بھئی اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں۔ ہم اپنے مساجد کے حفاظت، اپنی جگہوں کی حفاظت، اس کے لیے مساجد کی کمیٹی، مساجد کے ذمہ داران کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے جو کاغذات ہیں ان کا جو کاغذات صحیح طور پر پورے طور پر مکمل کر لینا اور اس کی پوری حفاظت کرنا، جلد سے جلد ان کاغذی کارروائیوں کو مکمل کر لینا، تاکہ ہمارے پاس ہماری کوتاہی کے اندر ہماری کمزوری، سامنے والے کو ہماری کسی طرح کی کوئی کمزوری نظر نہ آئے کہ بھئی اگر ہماری پوری تیاری کے بعد بھی اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے وقت پراپرٹی پر قبضہ کرتے ہیں، تو وہ ظالم ٹھہریں گے، جابر ٹھہریں گے، اللہ کے دربار میں وہ ظلم کرنے والے ٹھہریں گے۔ اگر ہمارے اندر کمزوری رہی تو دوستوں اور بزرگوں ہم قیامت کے دن ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے کہ بھی ہم نے اس کی کاغذی کارروائی کو مکمل کر کے ہم اس کی حفاظت کا بندوبست نہیں کر سکے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بھی ہم کاغذی کارروائی کو، قانونی جو کارروائی ہے اس کو مکمل کر لینا، پھر اس کی حفاظت کرنے کے بعد، پوری کارروائی مکمل کر لینے کے بعد اب اللہ سے تعلق قائم کر لو، اللہ سے اب تعلق قائم کرو۔ توکل یہی ہے کہ پورا کام ہم کرنا ہے اور بھروسہ اللہ کے اوپر کرنا، کام کچھ نہیں کرنا پھر صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، اس کو توکل نہیں بولتے، کچھ بھی کر رہے نہیں، کوشش ہی نہیں کر رہے۔ تو اس لیے دوستوں اور بزرگوں یہ چیزیں جو ہیں ایمان کا حصہ ہے، وقف جو ہے عبادت ہے، اسلام کا شعار ہے، شریعت کا عین تقاضا ہے، اس کے بغیر مسلمان کا زندگی گزارنا دشوار ہے۔ اگر یہ چیز خطرے میں پڑ گئی تو پھر آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی ہم کیوں گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اللہ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔